آج کی اس قبولیت کی گھڑی میں میں 100% پر یقین ہوں، میں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، آج کی قبولیت کی گھڑی ایک شب جمعہ ہے نمبر 1 قبولیت کی گھڑی کی میرے پاس دلیلیں سنتے جائیں۔ ایک شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے شب جمعہ میں۔ دوسرا، سفید بالوں والے میرے سامنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا، جوان بیٹھے ہیں بے تاب جوانی لے کر یا توبہ کرنے والے۔ تیسرا، پردیسی مسافر بیٹھے ہیں جن کی فرض آخری چیز ہے، آخری فرض، وہ آخری فرض میں میرا اللہ آدھا کر دیتا ہے۔ آخری فرض کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور 5واں پردیسیوں کا مجمع، لیکن وہ میں کہہ چکا ہوں من کے ساتھ مستر کا مجمع، چین لوگوں کا مجمع، بے قرار لوگوں کا مجمع، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے دل کا رواں رواں کپ کپاتا ہے اور عرش سے فیصلے کرواتے ہیں۔ چھٹا، 40 سے زیادہ کا مجمع ہے، 40 لوگوں کا مجموعہ جمع ہو جائے، میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ تو یہاں تک کہتا ہے فرشتے کو کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آیا، میرا اللہ کہتا ہے اس بندے کے حق میں کچھ بندوں نے گواہیاں دی ہیں، تو کہتے ہیں فرشتے یا اللہ کچھ لوگ کہتے تھے اچھا ہے، تو فرمایا فرشتوں کہتے ہیں میرا اللہ میرے فرشتوں اور سے سننا ذرا، اچھا تو نہیں تھا، میں اسے جانتا تھا، اس کے دن بھی، اس کی رات بھی، اس کی صبح بھی، اس کی شام بھی، پر بندوں کی گواہی، بندوں کی گواہی میں اس کے حق میں قبول کرتا ہوں اور میں نے اس کے اچھوں میں شامل کر دیا اور بخشش کا سارا نظام بنا دیا۔ اس کے حق میں جو بندوں کی گواہی ہے نا وہ میں نے قبول کر لیا۔ بے چین لوگ، مستر لوگ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کی رحمت آخری درجے کی متوجہ ہے۔ جو ہم نے ان 2 دنوں میں نوافل پڑھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیغام پہنچواتے تھے، اور حضرت فاطمہ جا کے اپنے والد محترم سے کوئی بات اگر فرماتی تھی تو حضور ٹالتے نہیں تھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ عمل میرا ساختہ نہیں ہے، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اس کے لیے میرا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، آپ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، تو آپ کو فوراً اس پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک ایک پوری کی پوری سیریز آئے گی جس میں میرے ہر وظیفے کی دلیل، سند، حوالہ، ہر عمل پر۔ تو یہ جو نفل میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ نوافل میں نے بے شمار دفعہ بتائے، بے شمار لوگوں نے کیے اور بہت نفع پایا اور بہت اس کا فوری رزلٹ پایا۔ 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، وہ 1 دفعہ یا 100 دفعہ، وہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ، جتنا زیادہ وجدان، جتنا زیادہ گڑ اتنا میٹھا۔ اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اقدس کو ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد محترم کو ہمارا یہ کام کہیں کہ یہ اللہ سے کروا دیں۔ آپ سمجھ لیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ الجھن ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ دکھ ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی، اور یہ مسلسل نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ لیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 100 پڑھوں گا اور وہ بے دھیانی والے پڑھے، ایک کہتا ہے میں 100 نہیں پڑھتا، میں 5 پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، 10 پڑھتا ہوں، پر دھیان والے پڑھتا ہوں۔ وہ جو دھیان، توجہ اور اللہ کا تعلق قائم کر کے پڑھے گا وہ 100 سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے اکابر سے اس کی سند ہے۔ میرے حضور کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان جو 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے۔ برکت، یہی برکت ابھی کہہ رہا ہوں، کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو 1 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اب بولو۔ اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی؟ اس پہ کیا برکتیں ہوں گی؟ جو 1 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو 1 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس پہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ پہلی دفعہ پڑھے گا اس پہ، دوسری دفعہ پڑھے گا اللہ اس کی فیملی، اہل و عیال پہ، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا مکان بک رہا تھا، سب نے آ کے بولی لگائی، 1000 کی، 2000 کی، ایک کہنے لگا 10,000 میں دے دے،
वो भी आ गया, दुर्वेश था। उसने कहा मेरा मकान 10,000 में तो है ही नहीं, तो इतनी क्यों लगा रहा? किसी ने लगाई। उसने कहा एक तेरा मकान है, एक वली का पड़ोस है, तेरे साथ अल्लाह के फला वली रहते हैं, उनका पड़ोस भी तो है, वो जब अमाल करेंगे उससे मुझे हिस्सा मिलेगा, नूर, बरकतें, रहमतें, पर उसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहता हूं ये मकान मैं ले लूं, ये पैसे तू ले ले, मुझे उनका पड़ोस है। इसलिए फरमाया जो 3 दफा पढ़ेगा उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होगी। बरकत जिसको मिल जाए ना, अल्लाह से मांगा करेगा, अल्लाह मुझे बरकत दे, मेरी नस्लों में बरकत दे, मेरे ईमान में बरकत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी सेहत में बरकत दे, मेरी चाहत में बरकत दे, मेरी यानी चाहत कौन सी? तुझे चाहने और तेरे हबीब को चाहने। ऐ अल्लाह मेरे कदमों में, मेरे सोने में, मेरे उठने में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में और क़यामत तक की मेरी नस्लों में और हत्ता कि मेरी कब्र में भी बरकत दे। जो बरकत वाली जो कब्र देगा तो हद नजर ऐसी होगी, और मौला ऐसी बरकत दे कि मेरी इज्जत में बरकत दे, मेरे वक्त में बरकत दे, वक्त में बरकत दे। मांगे अल्लाह से बरकत, अल्लाह से बरकत मांगे। और जो बरकत वाले अमाल हैं, मैं सदा एक बात अर्ज करता हूं, आज भी अर्ज कर रहा हूं, जो बरकत वाले अमाल हैं उनके मुतलाशी रहा करें, तलाश में रहा करें। किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किन लफ्जों में बरकत है, किन बोलों में बरकत है, किन हरफों में बरकत है, किस मजमे में बरकत है, किस दुआ में बरकत है, किन कदमों में बरकत है, किन कदमों में बरकत है। बरकत के मुतलाशी, बरकत के मंगते, बरकत के भिखारी। जो 3 दफा सूरत इखलास पढ़ता है, फरमाया जो 3 मरतबा पढ़ेगा तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है, तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है। और फरमाया जो 12 मरतबा पढ़े अल्लाह जन्नत में 12 महल बना देते हैं। वाह मौला, ये तेरी रहमत है, इतनी तेरी अताएं, क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा। जरा गौर से सुनना, अल्लाह पाक फरमाएंगे इतने तेरे हज, इतने उम्रे, इतनी तस्बियां, इतनी ज़कातें, इतने सदके, इतने खैरात, इतनी इबादतें, इतनी फला। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया गया अल्लाह मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अल्लाह फरिश्ते किसी और का डाटा उठा के ले आए, ये मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएंगे आज इंसाफ का दिन है, इसलिए अंग्रेज ने क़यामत के दिन का नाम रखा है कि डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट होगी हर चीज की। आज इंसाफ का दिन है, तूने खुद नहीं किया था पर जरिया बन गया था लोगों के लिए, जरिया बन गया था, तू जरिया बना था। उन्होंने, एक ने 10 को बताया, समझना जरा, 10 ने 40 को, 40 ने 100 को, 100 ने 200, 1000 को बताते गए, उन सब का जितना मिला उतना तुझे भी तेरे नाम अमाल में लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, तेरे नाम अमाल में भी और उसके नाम अमाल में भी कमी नहीं हुई। जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था। हजरत इमाम मूसा काज़िम सुभान अल्लाह फरमाने लगे एक दफा, ऐ अल्लाह मेरी सारी नेकियां सिद्दीक अकबर को दे दे। तुमने पूछा क्यों? फरमाया अल्लाह के हबीब के बाद उम्मत के लिए जरिया वो बने हैं, क़यामत तक जितनी बंदा नेकियां करता रहेगा, करता जाएगा, उस सब का हिस्सा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में लिखा जाता जाएगा। जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल का इंतजाम फरमाएंगे और 12 महल उसके लिए। और अगला बात सुनो, मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का माल तो देखा है। जो इर्द गिर्द मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब 12 दफा पढ़ेगा और 12 महल बन जाएंगे, और एक महल कैसे होगा, उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और, लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें। और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा, और वह कि जो 100 मरतबा सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ता है, 100 मरतबा, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं, 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। और जो हकूक हैं वो जाके उलमा से पूछे और उनका इजाला करे, और बाकी गुनाह अल्लाह ने 50 साल के माफ कर दिए। कितनी दफा? सिर्फ 100 दफा। रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं जरा चल के देखाएं, अपने यार का महल तो देखाएं, महफिल तो देखाएं। और जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं जा क्यों परेशान है, नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अल्लाह कहते हैं जा माफ कर दिया।
اور اگر 400 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے۔ جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں۔ دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا، ایسے جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا۔ کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ عمومی معاشرے میں وہ بڑا شیطان آدمی، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا یہ اب سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی دو آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی، دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریر تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک اسی حفاظت کرے، تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا، دو جنات ہیں، ایک شریف ہے ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے اس نے کہا تھا اماں، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں، اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دی، اب ان کی ذمہ داری لگا دی کہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے، کہ ایسی چیزیں جو ہوا کی جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے، وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے،
میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئی، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتا۔ نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا، میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں آیا؟ نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی، بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے ہیں، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں، پھر ایسی طاقتور چیز کو پکارے جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکارے۔